अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। पेश कर रहे हैं वीकली हाइलाइट्स। बहज़ चलानी हाजिर है। प्रोग्राम के लिए मुंतखब रिपोर्टों का एक तारुफ। से मेरे कुछ जानने वाले थे, उनकी मुझे कॉल्स आती रही स्टूडेंट्स की, कुछ इंडियन भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो कॉल कह रहे थे कि भैया हमें यहाँ से इवैक्यूएट करना है, हम बॉर्डर कैसे जाएंगे सुबह, क्योंकि हर जगह पे बस स्टेशन फुल हो गए थे एकदम से। ठीक है, लाइनें लग गई थी, पेट्रोल की लाइनें लग गई थी, पैनिक क्रिएट हो गया था। तो उनको कोई आइडिया नहीं था वो कैसे जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में वहाँ मुख्तलिफ शहरों में बसने वालों के साथ साथ तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी और भारतीय तालिब इल्म भी वहाँ से निकलने के ख्वाह थे। एक पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर ने उनकी कैसे मदद की, तफसील सुनवाएंगे। आप बागबानी शुरू कर दें और खुद से सब्जियां उगाएं, क्योंकि कीमतें आसमानों को छूने वाली हैं। तेल की कीमतों का असर आम सारिफ तक यकीनन पहुंचेगा। दुनिया भर में आज रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। पाकिस्तान हो या यूरोप या फिर अमेरिका, अशरों के बाद रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। गैस यानी पेट्रोल की कीमतें सरे फहरिस्त हैं। एक जायजा पेश करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं प्रोग्राम की पहली रिपोर्ट से। यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया था। पीआईए की पहली परवाज 232 पाकिस्तानियों को पोलैंड से लेकर वतन वापस पहुंची थी। वापस आने वाले तालिब इल्मों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि यूक्रेन में हालात इंतहाई कशीदा थे और वहां मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तनाजुर में आपको हम एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं कि जब यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत के बाद वहां से इनखला शुरू हुआ तो गैर मुल्की अफराद को ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर मौज़म खान ने हमवतन अफराद के साथ साथ सैकड़ों भारतीय शहरियों की भी इनखला में मदद की। मजीद जानते हैं निदा समीर से मौज़म खान की गुफ्तगू में। यूक्रेन में रूसी जारियत के दौरान एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स जिसने वहां फंसे हजारों गैर मुल्की तलबा को यूक्रेन से निकलने में मदद फराहम की, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मौज़म खान ताहिर फेली का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर तरबेला गाजी से है। वो 11 साल से यूक्रेन में मुकीम है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये एग्जैक्टली जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, ये आपसे पहली दफा किसने राब्ता किया, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ, कुछ कहानी बताएं हमें। एक्चुअली जिस रात को सुबह 5 बजे या 4 बजे खबर आई थी अटैक की, रशियन अटैक की, कुछ रॉकेट्स गिरे थे, सायरन बजने स्टार्ट हो गए थे यूक्रेन पे। तो एक दफा से पैनिक क्रिएट हुआ सबका, लोकल्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, सब में, सबको बंकर्स में जाने का बोला गया, अपने आप को मतलब हाइड करने का बोला गया। ठीक है, तो उस वक्त से मेरे कुछ जानने वाले थे, उनकी मुझे कॉल्स आती रही स्टूडेंट्स की, कुछ इंडियन भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो कॉल कह रहे थे कि भैया हमें यहाँ से इवैक्यूएट करना है, हम बॉर्डर कैसे जाएंगे सुबह, क्योंकि हर जगह पे बस स्टेशन फुल हो गए थे एकदम से। ठीक है, लाइनें लग गई थी, पेट्रोल की लाइनें लग गई थी, पैनिक क्रिएट हो गया था। तो उनको कोई आइडिया नहीं था वो कैसे जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि कॉल्स आती जा रही हैं। थोड़े से विद इन 30 to 40 मिनट्स मुझे पता चला कि मुझे एटलीस्ट 100 बसेस चाहिए। लाइक मैक्सिमम जो 80% कॉल्स थी, क्योंकि मुझे भारत से ही आती थी, वो इंडियन थे। कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली यहाँ पे थे वो मुझे कॉल्स करते थे, कोई वो टीम से थे और कुछ लोग एम्बेसी से थे और कुछ लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन के थे, और जैसे भी थे मेरे कोई किसी बच्चे की भी कॉल आती थी, मैं उसकी भी हेल्प कर देता था। ऐसे मौकों पर हमने सुना है कि बस ड्राइवर्स और दूसरे कम्यूटर्स तलबा से $400-500 वसूल कर रहे थे। आपने नहीं सोचा कि आपका कारोबार भी जंग की वजह से बंद हो रहा है, कुछ पैसा मैं इससे बना लूं? ये सिचुएशन ऐसी थी कि काफी ग्रुप्स थे मेरे पास जो मुझे कह रहे थे कि भैया इस वक्त एटीएम से हमें कैश नहीं मिल रहा, क्योंकि एटीएम में कैश शॉर्ट हो चुका है, बैंक्स काम नहीं कर रहे, उनके पैसे कार्ड में फंस गए हैं। सो मेरा उनके लिए यही होता था कि आप पहले बैठो, आप सेफली बॉर्डर चले जाओ, पैसे भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए प्रायोरिटी मतलब पैसा नहीं थी। पैसे आप कमाओगे मैक्सिमम आपके खत्म हो जाते हैं, जब भी जो भी हो वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो याद रखेंगे ना वो लाइफ टाइम उनकी मेमोरी है और आपके लिए भी। ये बताइए कि आपने कितने तलबा को मदद की होगी यूक्रेन से बाहर निकलने में, और कौन सी बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया गया इसके लिए? अराउंड अगर मैं फिगर लगाऊं थ्रू बसेस या जितने वो ट्रिप्स लगे आगे पीछे जो भी हुआ, अराउंड 3000 to 3500 थे
یہ ایک گیس کر سکتا ہوں یہ فگر لائک مے بی کم ہوں تھوڑے سے مے بی زیادہ ہوں لائک اس وقت کاؤنٹنگ کا بالکل ٹائم ہی نہیں تھا لیکن اس میں سے اراؤنڈ 2000 to 2500 میکسیمم انڈین اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اچھا موسم آپ اس وقت ٹرنوپل میں موجود ہیں, کیا ماحول ہے بتائیں گے آپ؟ بالکل رات میں 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہے. آپ کوئی لائٹس نہیں آن کر سکتے کچھ بھی, مطلب گھروں میں آپ بالکل لائٹس بند کر کے رہیں گے. باقی کچھ بھی باہر کام بھی نہیں کرتا. جو پروڈکٹس ہیں سپر مارکیٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کیفیز وغیرہ بھی ابھی تھوڑی سی نارمل روٹین پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن پینک تو ہے, بلاک پوسٹ بھی ہے, مطلب 4 سے 5 بجے شام کو لوگ گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیچ میں سائرن بھی ہوتے ہیں, اوپر سے ہمیں جہازوں کی آواز وغیرہ بھی آتی ہے. صبح ہمارے ایک قریب سٹی ہے وہاں پہ راکٹ بھی گرے ہیں آج صبح. تو مکس سی فیلنگ ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کیا, نیکسٹ ہوگا کیا. لیکن ٹھیک ہے, مارکیٹ میں فی الحال پروڈکٹس ہیں, مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100%, لیٹس سے لائک 60% از اویلیبل. بہت شکریہ معظم خان طاہر خیری ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو. روس کی جارحیت کے بعد یوکرین سے شہریوں کے انخلا کا عمل جاری ہے. اقوام متحدہ کی مہاجرین کے ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے. یوکرین میں جاری روسی جارحیت کے حوالے سے ایجنسی کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے یوکرین کے پڑوسی ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے طبی آلات اور ہنگامی امداد ایک فوری ترجیح ہے. انہوں نے مزید اپیل کی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محفوظ راہداریوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ لوگ جان بچانے والی امداد حاصل کر سکیں اور محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں. روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اب تک لاکھوں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ پڑوسی ملک پولینڈ پہنچے ہیں. اپنا گھر بار چھوڑ کر مشکل سفر طے کرنے والے افراد کی کہانی بیان کر رہی ہیں نیلوفر مغل. سخت سردی میں تنہا انتظار کرتی یلینا زیلنسکا سرحد پار سے آتے پناہ گزینوں میں اپنی بیٹیوں اور نواسوں کو کھوج رہی ہیں. یلینا یوکرینی ہیں لیکن روس کے حملے کے وقت وہ پولینڈ میں تھی. کئی دنوں سے ان کا خاندان یوکرین سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. قریب ہی موجود ایک ٹینٹ شدید ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے سائبان مہیا کرتا ہے. میں سو نہیں سکتی. رات میں 1 یا 2 گھنٹے سوتی ہوں. میں ہر وقت فون پاس رکھتی ہوں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. موبائل فون کے کمزور سگنل اور کم بیٹری ان کی اذیت میں اضافہ کرتے ہیں. سرحد پر یوکرینی باشندوں کے ساتھ سینکڑوں غیر ملکی بھی ہیں. پاکستانی شہری جہانگیر خان ڈاکٹر بننے والے تھے. میں میڈیکل کا طالب علم ہوں. 6 سال کے کورس میں ہوں اور آخری سیمیسٹر تھا. ہم آنے والے 2 یا 3 مہینوں میں گریجویٹ ہونے والے تھے لیکن بدقسمتی سے اس صورتحال کی وجہ سے ہم مزید پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے. ان طلبہ کا تعلق ایکواڈور سے ہے اور روسی حملے شروع ہوتے ہی وہ دارالحکومت کیف سے فرار ہو گئے تھے. میرے گھر کے بالکل سامنے, اس لیے میں نے گھر خالی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں نے پہلے ہی آگ دیکھی تھی. میں نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک بڑی جنگ بن گئی ہے. ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے اور ہماری زندگیاں بہت بدل گئی ہیں. ہم کیف کو بہت یاد کرتے ہیں. وہ میرا دوسرا گھر ہے. چند ہی دنوں میں لاکھوں زندگیاں بکھر گئیں. بحران میں شدت آنے کے ساتھ اقوام متحدہ کے تارکین وطن کے لیے عالمی ادارے نے یوکرین اور پڑوسی ممالک میں اپنی کارروائیوں میں مدد کے لیے $35 کروڑ کی اپیل کی. مہاجرین کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا ہے. میں دیکھا کہ سرحدی کراسنگ پوائنٹ پر ہزاروں لوگ جمع ہیں اور اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں لاکھوں افراد یوکرین سے سرحد پار کریں گے. 8 گھنٹے انتظار کے بعد یلینا کی اپنی ایک بیٹی تاتیانا اور پوتے میگزم سے دوبارہ ملاقات ہو گئی. ان کا انعام پولش سوپ کا ایک گرم پیالہ ہے. صرف ان ماں کو لائن سے نکل کر آنے کی اجازت تھی جن کے بچے 1 سال سے کم عمر کے تھے. باقی سب کو انتظار کرنا پڑے گا. بہت سے بچے بیمار ہیں, انہیں سخت بخار ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے. لوگ صرف کھلے میں باہر جاتے ہیں. خوراک نہیں ہے اور بہت سردی ہے. وہ محفوظ ہیں لیکن یہ ایک تلخ اور شیریں ملاپ ہے. تاتیانا کے شوہر میگزم کے والد کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی. مردوں کو لڑنے کے لیے یوکرین میں رکنا ہوگا.
ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں ویکلی ہائی لائٹس بہجت جلانی کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ اردو کا ہفتہ وار ڈیجیٹل شو عین مطابق خواتین کی صحت، تعلیم اور معاشرتی مسائل پر مبنی ان اہم موضوعات پر گفتگو جنہیں بے خبری، لا علمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میزبان ہے ندا سمیر۔ دیکھیے عین مطابق پاکستان میں ہر پیر کی رات 9 اور بھارت میں 9:30 وائس آف امریکہ اردو کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ویکلی ہائی لائٹس سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور رپورٹ کی جھلک۔ اس قبرستان سے ملحقہ سڑک پر دوڑتی تیز رفتار گاڑیاں گویا زندگی اور موت کے ایک ساتھ رواں دواں ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ آج ہم میں، کل کوئی اور آئے گا، یہ سلسلہ جو نا چلتا رہے گا انشاءاللہ، آنا بھی اور جانا بھی۔ زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو 2 گز زمین کا ٹکڑا آخری منزل بنتا ہے۔ یہاں امریکہ میں صورتحال کیا ہے اور کیا صرف مسلمانوں کے لیے الگ سے قبرستان موجود ہیں؟ تفصیل سنیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ۔ تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافے سے عالمی معیشت پر شدید دباؤ ہے اور افراط زر کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ روس یوکرین بحران کے نتیجے میں امریکی تیل کی قیمت $130 فی بیرل تک پہنچ گئی اور سٹاک منڈیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا بھر کی سٹاک منڈیوں نے حال ہی میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ روس کے حملے کی وجہ سے خطے میں تیل، گندم اور دیگر اجناس کی قیمتیں بلند ہو جائیں گی، جس سے دنیا بھر میں افراط زر کو بڑھاوا ملے گا جو پہلے ہی کافی بلند شرح پر ہے۔ اقتصادی ماہرین اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے وہ ممالک جو اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یوکرین کے بحیرہ اسود کے ساتھ واقع گندم کے وسیع کھیتوں پر انحصار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی خوراک کی سیکیورٹی میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور دیگر اجناس پر بھی دباؤ آ سکتا ہے۔ امریکہ کے بیشتر حصوں میں پیٹرول کی قیمت $4.5 فی گیلن کے قریب پہنچ گئی ہے، یعنی 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت $1 سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور اس سے امریکی کتنے پریشان ہیں؟ آئیے آپ کو سنواتے ہیں عائشہ عرفان کی رپورٹ۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران امریکہ میں پیٹرول کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پیٹرول کی فی گیلن قیمت $4 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1 گیلن میں تقریباً 3.78 لیٹر ہوتے ہیں، تو یہ قیمت اوسطاً $1 فی لیٹر سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں یہ قیمت $2.5 سے $3 فی گیلن کے درمیان تھی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی ایک بڑی وجہ یوکرین پر روسی حملہ ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا میں تیل کے 2 بڑے کنوؤں کو باغی گروپوں نے حملے کے بعد بند کر دیا، جس کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ پر اثر پڑا۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں کے رہنے والے لوگ اپنی آمد و رفت کے لیے ذاتی سواری کا استعمال کرتے ہیں۔ پیٹرول کی یہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے بجٹ پر بری طرح سے انداز ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے بجٹ کو، تو ڈرائیو کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ پہلے تو ہم لوگ سے چلو جہاں بھی جانا ہے ڈرائیو کرو، اب سے جسٹ ورک ٹو ہوم، ہوم ٹو ورک، other than that just home maybe ایک person can go for grocery and stuff like that, you know۔ میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں، میرا خاندان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ مزید بڑھے گا اور آپ کی تنخواہ تو نہیں بڑھے گی تو فرق ختم ہوگا نہیں۔ یہ اگے $400-500-600 دا ہوندا، اج $800 تے $5 دا صرف میرا ڈیزل پیا۔ پچھلے سال جی $3 دے وچ رہا ہے، تقریباً ہن $5.19 دا پایا جی، $2 دا تقریباً گیلن دا فرق ہے۔ آپ باغبانی شروع کر دیں اور خود سے سبزیاں اگائیں کیونکہ قیمتیں آسمانوں کو چھونے والی ہیں۔ تیل کی قیمتوں کا اثر عام صارف تک یقیناً پہنچے گا۔ 2008 کے بعد یہ امریکہ میں پیٹرول کی بلند ترین قیمتیں ہیں۔ کیلیفورنیا کے کچھ علاقوں میں پیٹرول $5.5 فی گیلن تک میں فروخت ہونے کی اطلاعات ہیں اور پورے امریکہ میں یہ قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ امریکی حکومت نے حال ہی میں روس سے تیل، گیس اور ہر قسم کی پیٹرولیم مصنوعات کی خرید پر پابندی لگا دی ہے، مگر ماہرین کے مطابق امریکہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ یہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنی تیل کی کل درآمد کا صرف 8% روس سے خریدتا تھا، لیکن روس پر لگائی جانے والی پابندیوں سے عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا اثر بہرحال امریکیوں پر بھی ہوگا۔ کنیپیاک یونیورسٹی کے ایک حالیہ سروے میں ہر 10 میں سے 7 امریکی روسی تیل پر پابندی کی حمایت کرتے ہیں، خواہ اس کے بدلے انہیں پیٹرول اور ڈیزل کی زیادہ قیمت ہی ادا کرنی پڑے۔ میں یوکرین میں آمرانہ حکومت کے مقابلے میں یہاں پیٹرول کی زیادہ قیمت دینا پسند کروں گی۔ یہ صحیح کام کرنے کی قیمت ہے۔
अमरीकियों पर से पेट्रोल की कीमतों का बोझ कम करने के लिए सदर बाइडेन मुल्क के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर चुके हैं। पेट्रोल की ये कीमतें और कहां तक जाएंगी और हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेरिका। मैं हूं आइज़ा खान। जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक मेला है, जिंदगी दुख और खुशी का मजमुआ है। लेकिन जिंदगी जो भी है, इसके साथ एक अटल हकीकत जुड़ी है और वो है मौत की, जिसे जिंदगी का अंजाम भी कहा जाता है। इस सफर का इख्तिताम और सफर खत्म करने वाले की आखिरी मंजिल जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जो आज की दुनिया में कीमत के बगैर मुयस्सर नहीं होता और अमेरिका में भी इससे मुख्तलिफ नहीं। लेकिन यहाँ रियासत वर्जीनिया में एक मकाम ऐसा है जहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है।